السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، سیما حیدر جب پاکستان میں تھی تو جب یہ کراچی میں رہتی تھی، وہاں پر اس نے اپنی جو لائف تھی وہ شہنشاہوں کی طرح گزاری تھی۔ سنا تھا کہ وہاں پر جب یہ پارلر میں جاتی تھی، جو کراچی کا مینا بازار ہے، کافی مشہور ہے، وہاں پہ پارلر جاتی تھی تو وہاں کی جو لڑکیاں ہوتی جن سے ایک اپنا میک اپ وغیرہ کراتی تھی، تو اس طرح کراتی تھی جس طرح کوئی دلہن کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی تھی۔ یہ وہاں کے لوکل لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جس طرح سے پارلر جاتی تھی تو وہاں پر بائک پہ جاتی تھی، لیکن واپسی وہ کبھی بھی بائک پہ نہیں جاتی تھی، ہمیشہ مختلف گاڑیوں میں جاتی تھی، کبھی کسی گاڑی میں۔ ہر دن اس کے ساتھ ایک نیا بندہ سنا ہے جی ہوتا تھا۔ کیا اس کے اتنے پیسے دیے جاتے تھے غلام حیدر کی طرف سے کہ 60-70 ہزار یا 80 ہزار روپے تو اس کو ہر ماہ خرچہ ملتا تھا، لیکن باقی پیسے کہاں سے آئے؟ اور جس طرح سے وہ شہنشاہوں کی طرح وہاں زندگی گزار رہی تھی پاکستان میں، کیا اب انڈیا میں ہے ویسے حالات اس کے؟ ظاہر ہے اب وہاں پر یوٹیوب چینل چل گیا ہے اور وہاں کا جو مقامی لوگ ہیں جو اس کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کے انٹرویو کے سنا پیسے چارج کر رہے ہیں۔ اور وہاں کے جناب وہ جو 7 ہزار روپے جس بندے کی سیلری تھی سچن، اب وہ جناب وہاں پر بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، صرف اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے۔ اے پی سنگھ جس کو ایک مدعا مل گیا ہے، ایک کیس مل گیا ہے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کی، اپنے آپ کو مقبولیت کرانے کی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ہر اس عورت کے ساتھ ہوں جو مظلوم ہے، تو میں اے پی سنگھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اے پی سنگھ صاحب، آپ نے جس لڑکی کا ریپ ہوا تھا انڈیا کے اندر اور اس کے اگینسٹ تم نے سارے ہی اس کے خلاف باتیں کی اور اس کو دوشی ثابت کرنے کی کوشش کی، تم نے ان لڑکوں کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وقت اس کو درکار ہے کہ تم وہ کیس ہار چکے تھے اور وہ لوگ نظر نہیں آتے تھے، وہ مظلوم نہیں تھی، وہ عورت، وہ لڑکی مظلوم نہیں تھی جس سے زیادتی ہوئی تھی۔ تم نے اس کیس میں اس کا مکمل مخالفت کی اور لڑکوں کا ساتھ دیا کہ تمہیں پیسوں کی صرف ضرورت ہوتی ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ تمہارے ملک کے اندر پاکستان سے سنا ہے میں نے، کچھ پتہ نہیں کتنے عرصے کچھ ہندو لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر، جو آج بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کے قریب، تو کیا تم ان کو تحفظ نہیں دلا سکتے؟ کیا ان کو نیشنلٹی نہیں دلا سکتے انڈیا کی؟ کیا یہی ایک خاص عورت ہے جس کی تم طرفداری کرتے ہو، جس کے تم چاہتے ہو اسے نیشنلٹی مل جائے، یہاں کی وہ ناگرکتا مل جائے انڈیا کی؟ تو کیا یہی تمہارے لیے ایک خاص ہے؟ خاص کیوں نہ ہو، تمہارا پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے اور تم اس سے پتہ نہیں کیا چاہتے ہو۔ پاکستان کے خلاف تم نے خوب باتیں کروائی اس کو، اور یہاں تک کہ اس نے جناب 15 اگست والے دن پاکستان کی مخالفت میں فل تم نے اس کا ساتھ دیا، اور بہرحال پاکستان الحمدللہ قائم ہے، قائم ہی رہے گا زندگی بھر۔ اس کو مٹ جائیں گے مٹانے والے، یہ بات یاد رکھنا میری۔ اس کو جو مٹانا چاہتا ہے نا وہ خود ہی دنیا سے مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ملک پاکستان دنیا کے اندر آخری دم تک رہے گا، جب تک یہ دنیا قائم ہے، قائم اور دائم رہے گا۔ ہم ہو نہ ہو لیکن یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رہے گا۔ اس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے سنبھلے بنوایا ہے، اور انشاءاللہ یہ کوئی مقصد ہے اس کو بنانے کا، تو تمہارے گھٹیا الزامات سے پاکستان بدنام نہیں ہونے والا۔ اس جیسی عورتیں جو تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہیں کٹ پتلی کی طرح، ان جس کو استعمال کر لو جتنا تم کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور جس طرح سے کی باڈی لینگویج ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تم نے اس کو کوئی گہری صدمے میں رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس قسم کی کام کر رہی ہے، اور تم ہمیشہ ہی اس کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ ہمیں یہ تو ظاہر ہو گیا ہے کہ غلام حیدر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہاں پہ آنے والا ہے انڈیا میں۔ تو اس کو تم کب تک بچاؤ گے؟ کیونکہ تمہیں ہار تو تسلیم ہوگی، کیونکہ تم جب تک اس کے ساتھ ہو، جب تک اس کو پیسے مل رہے ہیں یوٹیوب سے اور لوگ اس کو دے رہے ہیں، تمہارا بھی اس میں خرچہ نکل رہا ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا ہے۔ تم اپنی ضروریات کو اس کے ذریعے پورے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو جی میں اس کیس کو جیت جاؤں گا، سو ہی نہیں سکتا۔ جس دن غلام حیدر انڈیا میں پہنچ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کا قانون ہے وہ اس کے بچے اس کے ہاتھ میں دے دے گا، کیونکہ بچے اس کے ہیں اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تم اس قابل ہو
تو اس کے بچوں سے بات کروا کے دیکھ لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم اسی لیے اس کے بچوں کو سامنے نہیں لے کے آ رہے کہ کہیں اس کے بچے اپنے باپ کو پہچان نہ لیں۔ اور جس طرح سے سیما کہتی ہے مجھے یہاں پر پیار ملتا ہے، مجھے یہاں پر عزت ملتی ہے، انڈین لوگ بہت اچھے ہیں، انڈیا کی عوام بہت اچھی ہے، تو میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں، یعنی یہ سب ڈرامے ہیں اس کے، وہ نہیں رہے گی انڈیا میں بھی، وہ یہاں سے کہیں اور نکلے گی۔ اور جس طرح سے تم یہاں حیدر کے ساتھ کر کے گئی ہے نا، وہاں سے بھی اس کے برا حالت کر کے نکلے گی۔ اور لگتا ہے مجھے تو کہ اس کا کوئی اور ہی کام ہے وہاں پر، وہ لگتا ہے کہ تم اے پی سنگھ صاحب اس کو کہیں اچھی جگہ پہ بھیجو گے جو بدنام زمانہ ہوگی۔ اسی طرح یہ اگر میری ویڈیو کسی کو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔